بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحة للہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتهم وقوله تعالی اذا نصحوا للہ ورسولہ. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحة للہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتهم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین اللہ کی خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کا نام ہے، اور مسلمانوں کے امراء کی خیر خواہی کا نام ہے، اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ، کہ مکمل ایمان اور مکمل فرما برداری یہ ہے کہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کرنے لگے. دیکھو یہ بہت اہم ترین ہدایت پر مشتمل روایت ہے. نصیحہ کے معنی آتے ہیں خیر خواہی، یعنی جو منصوح ہے اس کے حقوق کی حفاظت کا لحاظ رکھنا. بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ نسبتوں کے بدلنے سے ان کی تعبیر بدل جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر لفظ صلاح. لفظ صلاح کے ایک معنی ہے دعا، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے، اس کی نسبت فرشتوں کی طرف بھی ہے، اور اس کی نسبت بندوں کی طرف، انسانوں کی طرف بھی ہے. تو نسبت بدلنے سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو اب اللہ کی طرف نسبت کر کے اس کے معنی علیحدہ ہے، فرشتوں کی طرف نسبت کر کے اس کے معنی علیحدہ ہے، اور انسانوں کی طرف نسبت کر کے اس کے معنی علیحدہ ہے. ایسے ہی نصیحت، یہ نصیحت کے معنی اور اس کا مفہوم نسبت کے بدلنے سے بدل جاتا ہے. اللہ کی خیر خواہی، اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو اللہ کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تسلیم کریں، اس پر ایمان لائیں، اس کی توحید کو مانیں، اس کی تمام صفات کا اقرار کریں، اس کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کے جو حق ہیں ان حقوق کو ادا کیے جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر خواہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی، رسولوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی رسالت کو تسلیم کیے جائے، ان سے محبت کی جائے، اور ان کے دین پر عمل کیے جائے، اور ان کے دین کی اشاعت اور حفاظت کی جائے. یہ رسولوں کے ساتھ خیر خواہی ہے. امراء کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ جائز امور میں ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، ان کی بات کو سنا جائے، ان کی مدد کی جائے، اور بغیر عذر شدید کے ان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے. عامت المسلمین کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ان کو کسی طرح نقصان نہ پہنچایا جائے، ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جائے، اور اگر کہیں ان کو دینی یا دنیاوی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو ان کو نقصان سے بچانے کی کوشش کی جائے. یہ عام مسلمین کی خیر خواہی ہے. اسی کو یہاں بیان کیا گیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ دین اللہ کی خیر خواہی، اللہ کے رسول کی خیر خواہی، اور مسلمانوں کے امراء کی خیر خواہی، اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کا نام ہے.
یعنی جب تک کسی انسان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ نہ ہو تب تک وہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کمال ایمانی کے لیے ضرورت ہے کہ انسان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ پڑھیے روایت۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم۔ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی نماز کے قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، والنصح لکل مسلم اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کی۔ یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی اور دفعات کے ساتھ ایک دفعہ یہ بھی فرمائی کہ آپ یہ عہد و پیمان کرو، وعدہ کرو کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، کسی مسلمان کی خیر خواہی کے اندر کوتاہی نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہ بیعت کر لی تھی اور اس کو ایسا نبھایا کہ دنیا میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے آزاد کردہ غلام سے یہ کہا کہ بھی ایک گھوڑا میرے لیے خریدو۔ انہوں نے گھوڑا تلاش کیا اور گھوڑے والے سے 300 دراہم کے اندر سودا کر لیا۔ اب گھوڑے کو اور گھوڑا بیچنے والے کو لے کر حضرت کی خدمت میں آئے کہ حضرت یہ گھوڑا پسند فرما لیجیے، 300 درہم کے اندر میں نے یہ گھوڑا آپ کے لیے خریدا۔ آپ نے گھوڑے کو پسند فرما لیا اور پھر گھوڑے والے سے مخاطب ہو کر کے بولے کہ بھائی اگر میں یہ تمہارا گھوڑا 400 دراہم کے اندر خرید لوں تو کیسا ہے؟ اس نے کہا انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ کی مرضی، کس کو برے لگیں گے؟ 300 کے 400 مل لے تو کس کو برے لگ رہے ہیں؟ پھر فرمایا کہ اچھا اگر 500 کا خرید لوں تو کی مرضی ہے۔ پھر فرمایا کہ 600 کا خرید لوں تو کیا خیال ہے؟ کی مرضی۔ اچھا 700 کا اگر لے لوں تو؟ ایسے کرتے کرتے 800 دراہم پر پہنچ گئے اور 800 دراہم اس کو دے دی اور گھوڑا دے دیا، چلا گیا۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ کیا کیا آپ نے؟ وہ اپنی خوشی سے، بشاشت سے، اپنے اختیار سے 300 دراہم میں اپنا گھوڑا آپ کو دے رہا تھا، آپ نے بلا وجہ 500 دراہم مزید اس کو دے دی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ 500 دراہم کوئی اور کام آتے؟ جب وہ اپنی خوشی سے دے رہا تھا، آپ دباؤ تھوڑی بنا رہے تھے، تو 300 کا آپ کے لیے جائز تھا لینا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو 300 روپے میں وہ دینے کے لیے تیار بھی تھا اور میرے لیے لینا جائز بھی تھا، لیکن میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کی ہے، یہ معاہدہ کیا ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ میری نظر میں، اس کو تو معلوم نہیں تھا، ناواقف تھا اپنے گھوڑے کی اصل قیمت سے، میری نظر میں اس کے گھوڑے کی قیمت 800 روپے ہے، تو میں اس کو 300 میں خریدتا تو اس کا 500 کا نقصان ہوتا، اور نقصان سے بچانا ہر مسلمان کا، یہ میں نے تو پیمان کر رکھا پیغمبر علیہ السلام سے۔ تو اگر میں اس کو 800 درہم نہ دیتا تو وہ جو میں نے عہد کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر مومن کی خیر خواہی کروں گا، وہ عہد و پیمان ٹوٹ جاتا، اس لیے میں نے 300 کے بجائے اس کو 800 دراہم دیے ہیں۔ یہ حضرت کا عجیب و غریب عمل تھا، اور یہ حضرات پیغمبر علیہ السلام کی اجتہاد کہ ارشاد کی تعمیلات کے سامنے اپنی جان اور مال کی کوئی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن زباد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يوم مات زباد نہیں زیاد ہے، زیاد
عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل. زیاد ابن علاقہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا جس دن حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. دیکھو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ کے گورنر ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گورنر بنایا تھا. تو ان کا انتقال ہو گیا گورنر کے عہدے پر رہتے ہوئے. تو اب ان کے بعد دوسرے گورنر کا انتخاب ہوگا, وہ آ کے اپنی ڈیوٹی سنبھالیں گے. تو کچھ وقفہ ہوا. عموماً لوگوں کی عادت ہے کہ کسی ذمہ دار کے انتقال پر لوگوں کی خواہشیں بیدار ہو جاتی ہیں, میں بن جاؤں میں بن جاؤں. تو اختلاف کا اور فتنے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں جہاں سارے لوگ جمع تھے ان سب کو جمع کر کے ان کے سامنے تقریر فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو بھئی اللہ سے ڈرو, اطمینان اور سکون رکھو, اور جب تک نیا امیر تمہارے پاس آئے اپنی ذمہ داری سنبھالے اس وقت تک کوئی فتنہ نہیں ہونا چاہیے, شور شرابہ اور ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ تم کو بیٹھے رہنا چاہیے. اور نئے امیر بس آنے ہی والے. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو ہمارے جو امیر ابھی انتقال کر گئے ہیں ان کی ایک خاص عادت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے, درگزر کر دیا کرتے تھے, انتقام نہیں کیا کرتے. تو تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے معافی طلب کرو, استغفار کرو, یہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی لغزشوں کو بھی معاف فرما دے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ تقریر جو میں تمہارے سامنے کر رہا ہوں کہ شور شرابہ مت کرو, فتنہ مت کرو, نئے امیر کے آنے تک انتظار کرو, تو یہ میں اپنی کسی غرض کی وجہ سے یا حکومت کے رعب میں یا کسی منصب کے لالچ میں نہیں کر رہا ہوں. یہ تو تقریر میری ہے یہ خالصتاً تمہاری خیر خواہی کے لیے, اور خیر خواہی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں مجھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ تمہیں ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے. بس اس عہد و پیمان کے پیش نظر محض تمہاری خیر خواہی کے لیے میں نے تقریر کی ہے, ورنہ مجھے کوئی لالچ نہ تم سے ہے, نہ حکومت سے ہے, نہ جانے والے امیر سے ہے, نہ آنے والے امیر سے ہے. میری یہ تقریر کسی مفاد کے لیے نہ سمجھی جائے بلکہ میری تقریر خالصتاً عام مسلمانوں کی امت کی خیر خواہی اور نصیحت کے جذبے سے ہے. سمجھ گئے؟ میں نے جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا اس دن جس دن حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. قام, حضرت جریر کھڑے ہوئے, فحمد اللہ و اثنى علیہ, اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی, وقال اور فرمایا علیکم باتقاء اللہ وحدہ لا شریک لہ, تم اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنے کو لازم کر لو اپنے اوپر, والوقار والسکینہ, اور وقار اور سکون اور اطمینان کو اختیار کرو یہاں تک کہ دوسرے امیر تمہارے پاس آ جائیں. فإنما يأتيكم الآن,
اور دوسرے امیر ابھی آ رہے ہیں. ثم قال پھر فرمایا استعفوا لأمیرکم تم اپنے امیر کے لیے اللہ سے معافی طلب کرو. فإنه كان يحب العفو اس لیے کہ وہ عفو اور مہربانی کو پسند کرتے تھے. ثم قال پھر فرمایا اما بعد فإنی أتیت النبی میں ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. قلت اور میں نے کہا ابایعک علی الاسلام میں اسلام کی بیعت آپ سے کرنا چاہتا ہوں. فشرط علی تو حضرت نے مجھ پر شرط لگائی ونصح لکل مسلم کہ ایمان تو قبول کر ہی رہے ہو, ایمان قبول کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عہد و پیمان بھی مجھ سے کرو کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. فبایعته علی ھذا تو میں نے یہ بیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لی, میں نے یہ عہد و پیمان کر لیا. وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ اور اس مسجد کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں اِنِّي لَنَاصِحٌ لَكُمْ میں تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں. یعنی کسی لالچ اور مفاد کے لیے تقریر میں نہیں کر رہا ہوں, بلکہ تقریر میں کیوں کر رہا ہوں, تمہاری خیر خواہی کے لیے کر رہا ہوں. ثم استغفر پھر انہوں نے استغفار کیا. ونزل اور آپ وہاں سے اتر گئے. استغفار کرنے کے بعد وہاں سے اتر گئے, یعنی بات پوری ہو گئی. دیکھو یہاں پر کتاب الایمان مکمل ہو گئی اور شروع کتاب سے لے کے یہاں تک جو ہے 81 حدیثیں آپ پڑھ چکے ہو. یہاں تک 81 مرفوع حدیث آ چکی ہیں, جن میں سے 15 کتاب الوحی کے اندر ہیں اور کتاب الایمان کے اندر 66 حدیثیں آئی ہیں اور جن میں 33 حدیثیں مقرر آئی. اور مرفوع حدیثوں کے ساتھ ساتھ متابعات اور تعلیقات اب تک 12 آ چکی ہیں, 8 کتاب الوحی کے اندر اور 4 کتاب الایمان کے اندر. تو یہاں تک مرفوع احادیث کتنی ہو گئی ہیں, 81 ہو گئی ہیں کتاب الوحی اور کتاب الایمان دونوں کے اندر مل کر کے. بات سمجھ میں آ گیا؟ اب یہاں سے کتاب العلم شروع فرماتے ہیں. دیکھو کتاب الوحی تو اس لیے لائے تھے کہ ایمان کی بنیاد اسی پر ہے, اور ایمان کو سب سے پہلے اس لیے لائے کہ وہی اصل الاصول ہے, اس کے بغیر تو کوئی چیز معتبر ہی نہیں. باقی تمام کتابوں سے پہلے کتاب العلم کو لائے ہیں اس لیے کہ جتنے آگے کتب آ رہی ہیں, جتنے مسائل آ رہے ہیں, ان سب کا مدار علم ہی پر ہے. طہارت آئے گی, ظاہر بات ہے کہ علم کے بغیر طہارت کیسے لیں گے. نماز آئے گی, ظاہر بات ہے کہ علم کے بغیر نماز کو کیسے ادا کریں گے. زکوٰۃ آئے گی, ظاہر بات ہے کہ علم کے بغیر زکوٰۃ کو کیسے ادا کر سکتے ہیں. صوم آئے, یعنی جتنے مسائل ہیں, جتنے عبادات ہیں, جتنے معاملات ہیں, بحیثیت مسلمان ایک انسان پر جتنی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. علم کے بغیر کوئی انسان اپنے ان فرائض کو پورا کر ہی نہیں سکتا. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان مرد اور عورت پر بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے, لازم ہے. اس کے بغیر انسان اللہ کی عبادت کو کر ہی نہیں سکتا, دین کے تقاضوں کو پورا کر ہی نہیں سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے سب سے پہلے کتاب العلم کو لائے. کتاب العلم دیکھو, علم کے عام معنی ہے جاننا, اور علم چونکہ اجل البدیہیات میں سے ہے. سلم کے اندر آپ نے پڑھا والحق انہ من اجل البدیہیات, اور بدیہی چیزوں کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اس کی تعریف سب جانتے ہیں. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں علم کی تعریف نہیں فرمائی, بلکہ علم کی فضیلت کو بیان فرمایا. سب سے پہلا باب لائے ہیں باب فضل العلم, علم کی فضیلت کا بیان. اس لیے کہ
علم جو ہے اس کی تعریف سب کو معلوم ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں حقیقتوں کی تعریف بیان کرنا یہ بخاری کے مقاصد میں بھی شامل نہیں ہے، اور عربوں کا ایک دستور بھی تھا کہ جب وہ کسی چیز کو بیان فرماتے تھے تو سب سے پہلے اس کے فضائل کو بیان کرتے تھے تاکہ انسان کے دل میں اس کا شوق پیدا ہو جائے اور اہمیت پیدا ہو جائے، اور پھر وہ صحیح طریقے سے اس کی طرف اپنی توجہات کو مبذول کر سکے۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے علم کی فضیلت کا باب لائے ہیں، باب فضل العلم، علم کی فضیلت کا بیان۔ وقول اللہ عز وجل یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر وقولہ رب زدنی علما۔ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیت لاتے ہیں، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لاتے ہیں۔ لیکن یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب تو قائم کیا، باب فضل العلم، لیکن اس کے لیے کوئی حدیث نہیں لائے اس باب کے اندر، یہ باب بغیر حدیث کے، کیونکہ آیت کریمہ کے فوراً بعد دوسرا باب شروع ہو گیا، حدیث نہیں لائے۔ تو اس پر لوگوں کو یہ سوال ہوا کہ اپنی عادت کے مطابق یہاں حدیث کیوں نہیں لائے، یہاں بھی حدیث لانی چاہیے تھی۔ تو لوگوں نے اس کے مختلف جواب دیے۔ بعض لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حقیقت میں یہاں باب ہے ہی نہیں، یہ باب فضل العلم یہاں یہ ناسخین کے سہو کا نتیجہ ہے، بلکہ اصل یوں ہے کتاب العلم وقول اللہ عز وجل یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یہاں باب ہے ہی نہیں، بلکہ کتاب کے شروع میں تبرکاً اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس باب میں جتنی حدیثیں آئیں گی وہ سب اس آیت کی تفسیر ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کتاب کا عنوان رکھتے ہی آپ کیا لاتے ہیں، آیت قرآنی لاتے ہیں۔ جیسے آپ نے کتاب الایمان کے شروع میں بھی دیکھا، اسی طریقے سے جو ہے آپ نے کتاب الوحی کے شروع میں بھی دیکھا، آگے بھی دیکھیں گے۔ تو یہاں باب اصل میں تھا ہی نہیں، یہ تو کتاب کے فوراً بعد ایک عنوان کے طور پر، ہیڈنگ کے طور پر قرآن پاک کی آیت ذکر کی گئی، باب کا سلسلہ اگلے باب سے شروع ہوا۔ بعض لوگوں کی رائے تو یہ ہے، تو اگر یہ مان لیا جائے کہ یہاں باب تھا ہی نہیں بلکہ ناسخین کے سہو کا نتیجہ ہے تو اب اشکال خود بخود ختم ہو گیا، لیکن یہ بات کچھ زیادہ بہتر نہیں۔ اس لیے دوسرا جواب محدثین نے اور شارحین بخاری نے یہ دیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کتاب لکھی ہے تو طریقہ یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ابواب ان کے ذہن میں آئے ان ابواب کو لکھ دیا۔ جیسے آج بھی انسان کوئی کتاب لکھنا چاہتا ہے تو پہلے عنوان کی فہرست مرتب کر لیتا ہے اور پھر اس کے مطابق اس میں مضامین شامل کرتا رہتا ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں باب کا عنوان تو قائم کر لیا تھا اور حدیثیں تلاش کرتے رہے۔ اتنا بڑا کام ہے، اب اتنے بڑے کام کے اندر ایک آدھ جگہ سہو ہو جانا، بھول ہو جانا، یہ بشریت کا تقاضا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب تو قائم کر لیا، اب ارادہ تھا کہ اس باب کے مناسب جب کوئی حدیث سامنے آئے گی تو وہ رکھ دیں گے، لیکن پھر بھول گئے، اور ایسا ممکن ہے حالانکہ تصنیفات کے اندر اس طرح کے سہو ہو جاتے ہیں، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ یا پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر روایت رکھنا چاہتے تھے، لیکن اس معیار کی کوئی روایت اس موضوع پر ان کو دستیاب نہیں ہو سکی جو ان کی شرائط کے مطابق ہو کہ اس کو یہاں رکھ سکیں۔ تو شرائط کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر کوئی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں رکھی۔
لیکن ہمارے استاد محترم حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ ضرورت نہیں سمجھی اس لیے نہیں رکھی روایت، بھی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے، اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ تو جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں قرآن پاک کی آیت رکھ دی ہے تو اب بڑی دلیل کے بعد چھوٹی دلیل ضروری تھوڑی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے حدیث ہی آئے ایسا ضروری نہیں ہے۔ جب قرآن میں دلیل موجود ہے تو اب دلیل کے لیے علیحدہ سے حدیث بیان کرنا ضروری نہیں رہتا۔ اس طرح متوجہ کرنے کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جان بوجھ کر یہاں کوئی حدیث نہیں رکھی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو علم کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے یہ دو آیتیں بیان فرمائی۔ ایک آیت یہ 28ویں پارے کی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالی مرتبہ بلند فرماتے ہیں ان لوگوں کا جو تم میں سے ایمان لے آئے، یعنی ایک تو اہل ایمان رفیع القدر ہیں، مجموعی طور پر ہر ایمان کا مقام اللہ کے نزدیک بلند ہے، کافروں سے ان کا مقام بڑا ہوا ہے۔ والذین، اور خاص طور سے ایمان والوں میں سے جن کو صفت علم مل گئی، دولت علم مل گئی، ان کے درجات اور بھی بڑھے ہوئے۔ تو مؤمنین سب کے سب رفیع القدر ہیں، لیکن سارے مؤمنین میں رفعت قدر سب سے زیادہ کس کو حاصل ہے؟ اہل ایمان، اہل علم کو حاصل ہے۔ اور دوسری آیت لائے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ علم کی زیادتی کی ہم سے دعا مانگا اور ربی زدنی علما، اے نبی آپ ہم سے یہ کہو کہ اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دیجئے، میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ تو جس چیز کی بڑھوتری کی دعا کی تعلیم اللہ خود اپنے نبی کو فرما رہے ہیں، وہ چیز کس قدر اہم ہوگی۔ بہرحال یہ دونوں کی دونوں آیتیں علم کی منزلت کو، اس کی قدر کو اور اس کی رفعت کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہیں۔ چلیے باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل۔ دیکھو طالب علم کے لیے اصل ادب تو یہ ہے کہ جب استاذ کسی چیز کے اندر مصروف و مشغول ہوں تو سوال نہیں کرنا چاہیے، پہلے ان کا وہ مشغلہ اور ان کا وہ عمل پورا ہو جائے، اتنے آپ انتظار کیجیے۔ جب ان کا وہ مشغلہ پورا ہو جائے، ان کی وہ ضرورت پوری ہو جائے، اب آپ اپنا سوال ان کے سامنے رکھیں۔ جیسا کہ پیچھے آپ نے روایت پڑھی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو سوتا ہوا آپ کو پایا، لہٰذا واپس چلے گئے۔ پھر دوسرے موقع پر تشریف لائے تو حضرت بیدار تھے تو اپنا سوال آپ کے سامنے رکھ دیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اصل تو طالب علم کا ادب یہ ہے کہ جب استاذ اپنی کسی طبعی ضرورت میں، شرعی ضرورت میں یا کسی بھی کام میں مصروف ہو تو اس وقت سوال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ طالب علمی کا ادب اور شان ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر طالب علم نے اس ادب کو ملحوظ نہیں رکھا یا وہ اس ادب کو نہیں جانتا تھا، استاذ اور مفتی کسی عمل میں مشغول ہیں اور اسی دوران اس نے آ کر سوال کر دیا تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اس کے سوال کا جواب دینا چاہیے یا اپنی بات اور کام کو پورا کرنے کے بعد پھر اس کا جواب دینا چاہیے؟ اس حدیث کے اندر یہ بات ثابت کی گئی اس باب کے اندر کہ سائل کو، مفتی کو اور استاذ کو یہ حق ہے کہ وہ سائل کا جواب فوراً نہ دے، بلکہ پہلے اپنے اس کام کو پورا کر لے اور اس کام کو پورا کرنے کے بعد اس کو جواب دے دے۔
اگر مفتی نے اور عالم نے اور استاذ نے فوراً جواب نہیں دیا تو جواب کے تاخیر کرنے میں وہ گنہگار نہیں کہلائے گا، اس کو حق ہے کہ وہ اپنی بات اور اپنے کام کو پورا کرنے کے بعد جو ہے اس میں جواب دے دے۔ چنانچہ یہاں سائل نے سوال کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، ایک صاحب نے آ کر فوراً کہہ دیا متی الساعۃ یا رسول اللہ، حضرت قیامت کب کو آئے گی؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور اپنی بات جاری کر دی۔ تو اب صحابہ میں چین و گوئیاں ہونے لگی، کوئی تو یوں کہہ رہا تھا کہ دیکھو حضرت نے اس کا سوال سنا نہیں ورنہ حضرت فوراً اس کا جواب دیتے، اور کوئی یوں کہہ رہا تھا کہ نہیں حضرت نے سن لیا لیکن اس کا سوال نامناسب ہے اس لیے غصے میں حضرت نے جواب نہیں دیا۔ یہ لوگ سوچ رہے اپنے اپنے طور پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے تھے اس کو مکمل کر لیا آپ نے، اس کے بعد فرما اینا، بھائی وہ کہاں ہے جو ابھی سوال کر رہے تھے ہم سے قیامت کے بارے میں؟ تو میری حضور میں تو پوچھا کیا کہہ رہے تھے بتاؤ؟ اس نے کہا متی الساعۃ، حضرت یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ امانت ضائع کی جانے لگی تو بس سمجھو قیامت آ گئی۔ امانت کیسے ضائع ہوگی جی؟ امانت ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اذا اسد الامر الی اہلہ، جب نااہلوں کو ذمہ داریاں سپرد کی جانے لگے، ایسے لوگ جو کسی منصب کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے لیکن رشوت کے ذریعے یا تملق اور چاپلوسی کے ذریعے یا اقربا پروری کے طور پر ان کو عہدے اور ذمہ داریاں دی جانے لگیں، جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے قومی اور ذاتی اداروں میں تو اب سمجھ لو کہ قیامت کی گھنٹی بجنے کے قریب آ گئی۔ تو دیکھو یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے سوال کا فوراً جواب نہیں دیا بلکہ پہلے اپنی بات مکمل فرمائی اس کے بعد جواب دیا۔ یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر مفتی سے، عالم سے، استاد سے آ کر فوراً کوئی سوال کر لے تو ضروری نہیں ہے کہ فوراً جواب دے، بلکہ پہلے اپنی اس مشغولیت کو جس میں وہ مشغول ہے اس کو مکمل کر لے، اس سے فارغ ہو کر جواب دے دے۔ جیسے یہاں آقا نے پہلے اپنی بات مکمل فرمائی اور اس کے بعد سائل کے سوال کا جواب دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بات بیان فرمائی اور بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، یہی حکم شریعت ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی بات اور ذہن نشین کرنی چاہیے۔ فوراً جواب دیں یا فوراً جواب نہ دیں، اس کا دار و مدار سوال کی نوعیت اور سائل کی حالت پر بھی ہے۔ مثلا ایک سوال کرنے والا ایمرجنسی سوال لے کر کے آیا اور اندیشہ ہے کہ فوراً جواب نہ دیا گیا تو نقصان ہو جائے گا، تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں مفتی کو، استاذ کو، عالم کو اپنی مشغولیت روک کر کے پہلے اس کو جواب دینا چاہیے تاکہ نقصان نہ ہو۔ اور سوال اگر فوری نہیں ہے، ایمرجنسی نہیں ہے اور سوال کا جواب مؤخر کرنے میں کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں سوال کو روک دیں، جواب کو مؤخر کریں، جب اپنا کام پورا ہو جائے اس کے بعد جواب دے جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب سائل کے سوال کا جواب فوراً دیں یا اپنے کام سے فارغ ہو کر کے دیں، اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ حالات کے اوپر ہے۔ حالات کا تقاضا اگر فوری جواب کا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنے مشغلے کو روک کر پہلے اس کو جواب دیں، اور اگر سوال ایسا نہیں ہے اس میں تاخیر کی گنجائش ہے جواب میں تو پھر پہلے اپنا مشغلہ، اپنا کام پورا کریں اور اس کے بعد سائل کے سوال کا جواب دیں۔ آپ سمجھ گئے؟ من سئل علما، کسی آدمی سے علمی بات پوچھی گئی اور وہ اپنی بات میں مشغول ہے، فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ، تو پہلے وہ اپنی بات مکمل کر لے اور پھر سائل کا جواب دے۔ دیکھو اس حدیث کے اندر جو آ رہی ہے
جہاں طالب علم کے لیے اور اسی طریقے سے معلم کے لیے ایک حکم دیا کہ وہ اپنی بات پوری کر کے دے سکتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس میں یہ ادب بھی ہے کہ اگر سائل آداب سے نا واقف ہو اور وہ سوال کرتے وقت ادب کو ملحوظ نہ رکھے تو عالم اور مفتی اور استاد کا فرض یہ ہے کہ وہ تحمل سے کام لے، اس کے اس ترک ادب کی وجہ سے، اصابت ادب کی وجہ سے نہ اس کو جھڑکے، نہ اس کو ڈانٹے، نہ اس پر ملامت کرے۔ یہاں سائل نے آ کر ادب کی خلاف ورزی کی۔ ادب تو یہ تھا کہ پہلے آپ اپنی بات پوری فرما لیتے، تب ان کو اپنے سوال کو پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن اس ادب کو یہاں سائل نے ملحوظ نہیں رکھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ استاد کو اپنے شاگردوں کی کوتاہیوں پر تحمل اور صبر سے کام لینا چاہیے، اس لیے کہ استاد مربی ہے، استاد معلم ہے، اور معلم اور مربی کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت شفقت بھی ہے، نرمی بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے، ان کے شاگردوں کا بیان ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کسی مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے، میرا پیشاب آیا، مسجد میں نے شروع کر دیا، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے جھڑکا، کر دی۔ تو فرماتے ہیں میں نے ایسا کوئی معلم نہیں دیکھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق ہو، تحمل اور نرمی برتنے والا ہو۔ تو اس حدیث میں یہ بھی سبق ہے، جہاں متعلم کے لیے یہ سبق ہے، اس کا ادب یہ ہے کہ وہ اپنے استاذ کی مصروفیات اور آرام کا لحاظ کرے، بیچ میں آ کر بے موقع سوال نہ کرے۔ وہی معلم کے لیے یہ ہدایت نکلتی ہے کہ اس کو بھی جو ہے تحمل سے کام لینا چاہیے، شاگردوں سے اگر کسی کوتاہی کا صدور ہو جائے تو ان پر بہت زیادہ خفا اور ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو اپنے فیض سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فريح تحويل قال وحدثني إبراهيم بن منذر قال حدثنا محمد وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال كيف إذاعتها قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أو كما قال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں لوگوں سے باتیں فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی آئے آپ کے پاس اور فوراً یہ کہا متی الساعہ، حضرت قیامت کب آئے گی؟ فمضى، پیغمبر علیہ السلام اپنی بات پیغمبر علیہ السلام بات فرماتے رہے، تو بعض لوگوں نے تو یوں کہا کہ حضرت نے اس کی بات سن لی ہے لیکن اس کی بات کو حضرت نے ناپسند فرمایا، اس لیے جواب نہیں دیا، اور بعض یوں کہہ رہے کہ بل لم یسمع، نہیں حضرت نے اس کا سوال سنا ہی نہیں، ورنہ حضرت تو بڑے شفیق ہیں، اگر اس کا سوال سن لیتے تو فوراً اس کے سوال کا جواب دے دیتے۔ حتی اذا قضا حدیثہ، یہاں تک کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کر لی تو فرمایا اینا، دیکھو یہ قرآن السائل عن الساعہ، یہ راوی کا جملہ ہے،
आईना तो हुजूर ने फरमाया ये तो पुख्ता याद है, लेकिन आगे क्या था, कहते मेरा ख्याल ये है कि हजरत ने यूं फरमाया था आईन साइलु अनिसा, जो आदमी क़यामत के बारे में सवाल कर रहा था वो आदमी कहाँ है। आलहा अना या रसूल अल्लाह, तो उस शख्स ने कहा हुजूर मैं ये हूँ। आला, तो आपने जवाब दिया फ़इज़ा ज़ुय्यतिल अमाना, जब अमानत ज़ाय की जाने लगे तो क़यामत का इंतज़ार करना। तो उस साहिल ने कहा कैफ़ इज़ाअतुहा, अमानत के ज़ाय करने का मतलब क्या है। तो आपने फरमाया इज़ा बुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही, जब ना अहल को जिम्मेदारियां सपुर्द की जाने लगे, फंतज़िरिस साआ, तो फिर क़यामत का इंतज़ार। हाँ 80 और 1, ठीक है, 81, 80 और 1, जिनमें से 15 हदीसें किताबुल वही के अंदर आई हैं और 66 हदीसें किताबुल ईमान के अंदर आई हैं, ठीक है। ये जो 66 हदीसें हैं इनमें से 81 हदीस में से 33 हदीसें मुकर्रर हैं और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहीं कहीं मुताबिआत भी लाते हैं और तर्जमतुल बाब के अंदर मुअल्लक़ रिवायतें भी लाते हैं। तो मुताबिआत और तालिक़ात यहाँ तक कुल 12 आई है, 8 किताबुल वही के अंदर और 4 किताबुल ईमान के अंदर, ठीक है भाई। कुल हदीसें अब तक 81 हो गई हैं, 15 किताबुल वही के अंदर, 66 किताबुल ईमान के अंदर और मुताबिआत और तालिक़ात यहाँ तक 12 हुई हैं, 8 वही के बाब में और 4 ईमान के बाब में। और कुछ मालूम करना भाई किसी को? अस्सलामु अलैकुम।